ایک پہ حملہ سب پہ حملہ، ایک پہ حملہ سب پہ حملہ۔ اب میں درخواست کروں گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ورکر پارٹی کے عاصم سجاد صاحب کے، وہ آئیں اور مختصر سا خطاب کریں کیونکہ ٹائم شارٹ ہے تھوڑا۔ ہم تمہارے ساتھ بس میں پکڑ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم نہیں مان شکریہ جی، ہم نہیں شکریہ ناصر زیدی صاحب، بٹ صاحب، عامر صاحب، آرا یو جے، پی ایف یو جے کے تمام جو منتظمین ہیں، آپ سب کا شکریہ کہ ہم گناہ گاروں کو آپ نے پھر جمع کر لیا۔ مجھے تو یاد آ رہا ہے بہت سارے ایسے چہرے ہیں، یہاں جب یہ پریس کلب نہیں تھا تو 2007 کی بات ہے، اور میلوڈی کے کیمپ آفس کے سامنے وہاں پہ پلاسٹک کی کرسیاں لگا کر ہم یہی نعرے لگاتے تھے اور یہی باتیں کرتے تھے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ اس وقت ایک نوجوان صحافی تھا، میرا خیال ہے اس وقت اس نے شروع کیا تھا۔ ابھی بھی چلیں، وہ تو میں بھی نوجوان ہوں اس طرح، تو یہ جدوجہد کرنے والے نوجوان ہی ہوتے ہیں جن کا جذبہ ہوتا ہے، جن کا جوش ہوتا ہے۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس جمہوریت کی بحالی کو 14 سال گزر چکے ہیں، اور آج جمہوریت کی کیا شکل ہے، صورت ہے اس ملک میں آپ کے سامنے ہے۔ اور صحافت کا بھی اگر معذرت کے ساتھ مجھے اجازت ہو، جو جنازہ نکالا گیا ہے، اور صحافی ہونا اور ایکچولی صحافی ہونا اس ملک میں ایک مطلب ایسا ایک رہ گیا ہے، بالکل اسی طرح جیسے استاد ہونا اور تنقیدی سوچ کو صلاحیت دینا، یا سیاستدان ہونا اور ان کی جیب میں نہ ہونا، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں۔ میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا اسد طور کے تواسط سے، دیکھیں یہ ایک ملک ہے جس کے اندر 65% لوگ نوجوان ہیں، جن کی عمریں 30 سال سے کم ہیں۔ آپ یہ ان کو سپون فیڈنگ کر کے، یہی کہ ہر چیز ایک سازش ہوتی ہے بیرونی، یہاں کا کوئی بندہ اسی دھرتی کا سن یا ڈاٹر آف دا سوئل کو بات کرتا ہے تو وہ سازش ہو جاتی ہے، وہ غدار ہو جاتا ہے، وہ ملک کا دشمن ہو جاتا ہے، اس کے خلاف ہر طرح کے آپ پھر نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ 70-75 سال سے یہ ڈرامہ چل رہا ہے، آدھا ملک بھی گوا دیا، کئی خطے ایسے ہیں جہاں پہ نوجوان متنفر ہیں، حالانکہ وہ بھی یہی تربیت حاصل کرتے ہیں، یہی ٹی وی سنتے ہیں، یہی اخبار پڑھتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ آئے روز جیسے درخت کے پتے اگتے ہیں اسی طرح غدار اگتے ہیں؟ یہ تو مطلب اس میں تو کوئی منطق نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے۔ کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نوجوانوں کو ڈیجیٹل پاکستان بنا رہے ہیں، ہم جدید ملک بنا رہے ہیں، کیا یہاں پہ نیا یہ اور نیا وہ، ہاؤسنگ بھی نیا اور ساری چیز نیا، لیکن یہ جو پروپیگنڈا ہے اور یہ جو نظریاتی آپ ٹھونس کر باتیں ہمارے سب کے اندر زبردستی کرتے ہیں، یہی وہ پرانی چیزیں جو گھس پٹ کر گل سڑ گئی ہیں۔ تو اگر اندر بیٹھا ہوا کوئی بھی بندہ ہے جو اس ملک کے عوام کے ساتھ، دیکھیں ملکوں کے عوام ہوتے ہیں جن کے لیے ملک بنتے ہیں، اگر عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر ملک کیوں بنتے ہیں؟ یا یہ قانون، یہ جمہوریت، یہ نعرے کس کام کے لیے ہیں؟ تو برائے کرم صرف یہاں پہ کھڑے ہوئے لوگ نہیں، بلکہ اس نوجوان حلقے کا سوچیں جو کروڑوں پر مشتمل ایک آبادی ہے، جس کو آپ مسلسل 70 سال اس طرح کے پروپیگنڈے اور جھوٹ، مطلب ان کو سپون فیڈنگ کر کے اس طرح ملک نہیں چلائے جا سکتے۔ ہاں چلانے، اگر آپ نے اسی طرح چلانا ہے تو جیسے 70 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں حشر ہوتا آ رہا ہے، تو یہ مزید آپ اگلی نسل کو بھی ذلیل و خوار کریں گے۔ لیکن ایک چیز سے ہمیں ضرور تسلی ہے کہ اس طرح کا اگر کوئی نوجوان ہو جو کہ اس وقت سے دیکھتا آ رہا ہے جمہوریت کی جدوجہد، اور اب جمہوریت کی جدوجہد میں ہراول دستہ ہے، تو پھر باوجود تمام تر پروپیگنڈا کے ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ ایک حقیقی جمہوری وفاقی ایک ایسا ملک کبھی قائم ہوگا جس میں قوموں کے بھی حقوق مانے جائیں گے، جس میں تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے بھی حقوق مانے جائیں گے، جس میں جیسے یہ ایک شہری ہے، میں ایک شہری ہوں، ہر بندہ حقیقی معنوں میں ایک شہری تسلیم کیا جائے گا۔ یہی ہماری جدوجہد، اور ہم آپ کے ساتھ اس پایا تکمیل پہنچانے تک آپ کے ساتھ ہوں گے۔ بہت شکریہ۔
बहुत शुक्रिया जी।